بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ نسیم صبح کا پیغام لے کر حاضر خدمت ہیں۔ آج بات کرنا چاہتے ہیں ان ماں باپ سے متعلق جو پریشان ہیں اپنی اولاد کے رشتوں کو لے کر، یا پھر ان جوانوں سے متعلق جو پریشان ہیں اپنی شادیوں کو لے کر، خاص طور سے وہ لڑکیاں جن کے رشتے نہیں آتے، کیونکہ کئی بار لڑکوں کے سامنے یہ مسئلے ذرا کم ہوتے ہیں، لڑکے تو ان کے رشتے مل ہی جاتے ہیں، لڑکیوں کے سامنے یہ مسائل بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ شاید اسی وجہ سے یا اس طرح کی وجوہات کے پیش نظر ہی شریعت اسلامی نے مردوں کو حکم دیا تھا کہ ایک سے زیادہ نکاح کریں۔ اب چونکہ ہندوستان میں یہ مرض ہے کہ وہ ایک ہی پر اکتفا کر کے بس اسی کو سمجھتے ہیں، اور ایک سے زیادہ اگر کوئی اللہ کا بندہ کر لیتا ہے تو اس کو عیب سمجھتے ہیں۔ یاد رکھیں، جو لوگ ایک سے زیادہ نکاح کرنے کو عیب سمجھتے ہیں وہ اپنے ایمان کی خیر منائیں، کیونکہ چاہے وہ مرد ہوں عیب سمجھنے والے، چاہے عورت ہوں، کیونکہ جو چیز قرآن و حدیث سے ثابت ہے اس کو عیب سمجھنا نعوذ باللہ کہیں کفر تک نہ پہنچا دے، اللہ محفوظ رکھے۔ اس لیے آپ کر رہے ہیں نہیں کر رہے ہیں وہ الگ مسئلہ ہے، لیکن اس کو عیب نہیں سمجھ سکتے آپ۔ چلیے، اب چونکہ رشتے نہیں آ رہے، ماں باپ پریشان ہیں ہمارے بچوں کے رشتے نہیں آ رہے، لڑکیاں پریشان ہیں، لڑکے پریشان ہیں کہ کسی پسند کی جگہ کا یا ہمارے معیار کی جگہ کا کوئی رشتہ نہیں آ رہا، کیا کیا جائے؟ ایک ایسا خوبصورت عمل جس میں تھوڑی سی محنت تو ہے لیکن نتیجہ بہت سالڈ ہے، نتیجہ بہت اچھا ہے۔ عمل کیا ہے؟ 24 گھنٹے میں کل ملا کر 1100 مرتبہ درود ابراہیم پڑھنا۔ 24 گھنٹے میں چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے سب کو شامل کر کے 1100 مرتبہ درود ابراہیم پڑھنا۔ یہ ایسا عمل ہے کہ اگر رشتوں کے لیے پڑھا جائے تو انشاءاللہ رشتے آ جائیں، رزق کی تنگی کے لیے پڑھا جائے تو رزق آ جائے، صحت کے مسئلوں کے لیے پڑھا جائے تو صحت مل جائے، کیونکہ دراصل بات یہ ہے کہ درود شریف کے جتنے فضائل آپ سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، سناتے ہیں، جانتے ہیں، درود شریف کوئی بھی پڑھیے، ہر ایک درود شریف میں زبردست نتیجہ، زبردست نفع ہے، لیکن چونکہ درود ابراہیم کو سب درودوں میں سب سے بہترین قرار دیا جاتا ہے، تقریباً سب حضرات اس پر متفق ہیں کہ درود ابراہیم سب درود میں سب سے بہترین درود شریف ہے۔ جب سب سے بہترین درود شریف ہے تو ظاہر بات ہے کہ اس کا رزلٹ بھی پھر سب سے ہی بہترین ہوگا۔ آپ کو یاد ہوگا میں نے رمضان شریف میں مدینہ طیبہ میں ایک بزرگ سے آپ کو ملوایا تھا۔ میں روضہ اقدس پر بیٹھا ہوتا تھا ظہر سے مغرب تک کم سے کم، اس درمیان میں اپنا بیٹھا اپنا کام کر رہا تھا، ایک پڑوس میں ایک اردو اسپیکنگ ایک بزرگ میرے برابر میں بیٹھے ہوئے تھے، وہ ایک اردو کی کتاب پڑھ رہے تھے، میری ان پر نگاہ پڑی، میں نے ان سے کچھ بات چیت کی تو انہوں نے مجھے وہ کتاب دکھائی، بڑی اچھی کتاب تھی، وہ کیا ہے، وہ دعوت اسلامی ہے یا کچھ ایسا نام ہے کسی تنظیم کا، اس تنظیم کی تھی وہ، غالباً نام آپ ٹھیک کر لیجئے گا، شاید یہی نام ہے، دعوت اسلامی شاید ہے، تو ان کی وہ تو کتاب تھی، لیکن مجھے بہت پسند آئی وہ، اس پر حج اور عمرے کے طریقے سے متعلق تھی، وہ حج کیسے کریں، عمرہ کیسے کریں وغیرہ، بہت اچھی کتاب تھی وہ۔ تو میں نے بھی تھوڑا سا اس کو پڑھا، حالانکہ میں تو وہاں کچھ اور لے کر بیٹھا ہوا تھا، کچھ اور تقاضے کے لیے بیٹھا ہوا تھا، تو میں وہاں کتاب پڑھنے کے ارادے میں بالکل نہیں تھا، لیکن جب ایک اچھی کتاب سامنے آ گئی تو میں نے تھوڑا سا پڑھ لیا اس کو۔ اب بہرحال رخصت کے وقت میں ان بزرگ سے بات ہوئی کہ کل پھر یہیں ملیں گے انشاءاللہ، تو میں وہیں بیٹھتا تھا، وہ پھر آ گئے اگلے دن، اب پھر پورے دن ہم وہیں بیٹھے رہے، آدھے دن ظہر سے مغرب تک۔ مغرب کے بعد میں نے ان سے کہا آئیے چلیے باہر تھوڑا
کچھ تھوڑا ٹہل لیں، پیروں کو سیدھا کر لیں۔ تو ہم نے دو فنجان چائے لی اور ایک جگہ بیٹھ گئے۔ اب ان بزرگ نے اپنے پتے کھولے نہیں تھے، وہ بزرگ تو کام کے نکلے، بڑی کام کی بات بتا کر گئے۔ کہنے لگے کہ میری پوری زندگی گزر گئی یہاں آنے کی دعا کرتے ہوئے، پوری زندگی میں نے دعا کی اللہ مجھے بھی حرمین شریفین بلا لے، اللہ مجھے بھی روضہ اقدس کا دیدار کرا دے۔ کہنے لگے میں نے کسی بزرگ سے میں ملا اور میں نے ان سے کہا جی میں روضہ اقدس پر حاضر ہونا چاہتا ہوں، عمرہ کرنا چاہتا ہوں، اللہ کے گھر حاضر ہونا چاہتا ہوں، میرے پاس اسباب کوئی نہیں۔ کہنے لگے کوئی مسئلہ نہیں، ہم آپ کو بتاتے ہیں وہ کر لیجئے۔ انہوں نے فرمایا کہ 1100 مرتبہ درود شریف پڑھ لیجئے روزانہ، کسی درود شریف کی تخصیص نہیں کی گئی کہ یہ والا یا وہ والا، کون سا پڑھیں، کوئی بھی درود شریف پڑھ لیجئے 1100 مرتبہ روزانہ۔ ٹھیک، ان بزرگ نے بس وہی سمجھا غالباً کہ بھئی جب سب سے بہترین درود شریف درود ابراہیم کو کہا جاتا ہے تو میں سب سے بہترین کام کیوں نہ کروں۔ تو انہوں نے درود ابراہیم کو 1100 مرتبہ پڑھنا شروع کیا۔ مجھ سے کہہ رہے تھے 11ویں دن میرا بیٹا آیا، اللہ جانے ان کی کون سی بھاشا تھی، وہ تو توڑاک سے کر کے تو کر کے بات کرتے، مجھ سے بھی تو کر کے ہی بات کرتے تھے۔ ہوتی ہے کچھ علاقوں میں ایسی بات، میں ان سے آپ کہتا تھا وہ تو کہتے تھے، کبھی تم کہہ دیتے تھے کبھی، لیکن ان کی جو زبان تھی وہ تو کی تھی، اللہ جانے وہ کون سے علاقے کے تھے۔ تو اب کہنے لگے کہ میرا بیٹا آیا 11ویں دن اور کہنے لگا ابا لائیے اپنا پاسپورٹ دے دیجیے۔ کہ بیٹا کیا کرنا ہے؟ کہ آپ کو عمرے پر بھیجنا ہے۔ کہ 11ویں دن، ٹھیک 11ویں دن۔ عجب ہوا 11ویں دن بیٹا پاسپورٹ لے کر چلا گیا اور کہہ رہے تھے آج دیکھو میں اللہ کے فضل سے آپ کے سامنے یہاں مدینہ طیبہ میں بیٹھا ہوا ہوں۔ تو بغیر اسباب کے اللہ نے گھر بیٹھے اسباب بنا دیے اس سفر کے جس کے پوری زندگی دعا مانگی اور اسباب نہیں بن سکے۔ اسی طرح سے اور بھی بہت ساری حاجتیں ہو سکتی ہیں، چاہے وہ رشتے کی ہوں، بیماریوں کی ہوں، کوئی دعا ایسی ہو جس کو آپ مانگتے ہوں اور وہ دعا قبول نہ ہو رہی ہو، کوئی مرض ایسا ہو جس سے آپ شفا چاہتے ہوں مگر شفا نہ مل رہی ہو، کوئی اور ایسا مسئلہ ہو جس میں آپ چاہتے ہوں کہ نجات مل جائے، دشمنوں سے نجات مل جائے، بیماریوں سے نجات مل جائے، رشتہ ہو جائے، پسند کی شادی ہو جائے، یہ جوانوں میں بڑا مرض ہے، پسند کی جگہ پر شادی ہو جائے۔ خاص طور سے یہ مرض آج کل، بس میں کیا بتاؤں، آج کل یہ مرض لڑکیوں میں بہت پایا جا رہا ہے۔ پتہ نہیں ماں باپ ان کا وقت پر شادی کرتے نہیں ہیں، اور پھر جب وقت تھوڑا وہ اوور ایج ہونے کی طرف چلنے لگتی ہیں یا وقت گزرنے لگتا ہے تو پھر ان کی نگاہیں کہیں جم جاتی ہیں، پھر وہ کہتی ہیں ہمارا نکاح یہاں سے کرو، اور ماں باپ کہتے ہیں یہاں سے نہیں کرنا، چاہے کہیں سے بھی کریں گے یہاں سے نہیں کرنا۔ یہ بڑا مسئلہ ہے آج کل۔ تو بہرحال پسند کی شادیوں کے لیے بھی درود ابراہیم یا کوئی بھی درود شریف بہرحال اگر 1100 مرتبہ پڑھا جائے کچھ عرصے تک لگاتار پڑھیے۔ پسند کی شادی کی جہاں تک بات ہے تو پسند کی شادی کرنا جوانوں کا حق ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ کسی کو میری بات پر اشکال ہوتا ہے تو ہوا کرے، مجھے اس سے بھی کوئی پریشانی نہیں ہے، لیکن یہ میرا مشورہ ضرور ہے کہ اپنی شادیاں اپنے ماں باپ کی دعاؤں کے سائے میں کرو۔ آپ کو پسند کی شادی کرنے کا حق ہے، آپ لڑکی ہیں یا لڑکا، لیکن ایک تو ایمان والوں میں شادی کرو۔ ہندوستان میں جو مرتد ہونے کا یہ چل رہا ہے، حالانکہ اس کے ذمہ دار یہاں کا مردوں کا معاشرہ ہے، اللہ معاف فرمائے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جہاں ایمان والوں میں کرو، وہیں بڑا دقیق مشورہ ہے کہ اپنے ماں باپ کی دعاؤں کے سائے میں نکاح کرو اگر لائف کو صحیح معنوں میں انجوائے کرنا ہے تو۔ ماں باپ کی دعاؤں کے بغیر جو نکاح ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ سکسیس ہوتے ہوئے نہیں دیکھے۔ ماں باپ کی دعائیں لو، انہیں آمادہ کرو، ان کے پیر پکڑو، ان کی خوشامد کرو، ان کے لیے دعائیں کرو، ابا جی مان جائیے میرے اس رشتے کے لیے، مان جائیے میرا رشتہ یہاں کر دیجئے، ان کی خوشامدیں کرو، لیکن ان کو ایگری کرو، ان کو ایگری کرو۔ ٹھیک ہے اگر جائز ناجائز کی بات کرو گے تو پسند کی شادی آپ کا حق ہے، اگر ایمان والا ہے سامنے والا جوڑا بھی تو۔
یہ آپ کا حق ہے، لیکن یہ الگ بات رہی کہ مسئلے کے لحاظ سے جائز ہے، لیکن مصلحت بھی کوئی چیز ہوتی ہے۔ ماں باپ کی دعائیں لیے بغیر کرنے میں کئی بار دقتیں ہی ہوتی ہیں۔ اس لیے بہرحال اگر آپ کوئی پسند کا نکاح کرنا چاہتے ہیں تو اس میں یہ دو باتیں خیال رکھیں، ماں باپ کی دعاؤں کا سایہ نہ چھوٹے آپ سے، اور دوسری بات یہ ہے کہ درود شریف 1100 مرتبہ کو اپنا معمول بنا لیں۔ اسی کے سلسلے میں ایک بات چلیے، جب درود ابراہیم کی بات ہو ہی رہی ہے، ایک اور مزے کی بات بتاتا ہوں۔ بزرگوں نے کہا ہے کہ اگر تہجد میں 707 مرتبہ 707 ٹائمز اگر درود ابراہیم پڑھ لی جائے روزانہ کچھ دن تک، انشاءاللہ رزق کی تنگی اور رزق کی بے برکتی رخصت ہو جائے گی۔ درود ابراہیم کے ساتھ خاص ہے یہ بات، 707 مرتبہ تہجد میں اگر درود ابراہیم پڑھی جائے رزق کی تنگی نہیں رہے گی انشاءاللہ الرحمن۔ کسی کو بائی دی وے اگر تہجد میں ممکن نہیں ہے تو فجر کے بعد پڑھ لیں، لیکن تہجد کا لطف کسی بھی کام کو کرنے کا، تہجد کا لطف تہجد کا ہی ہوگا، فجر کے بعد کرنے کا فجر کے بعد ہی ہوگا۔ تو اس لیے بہرحال تہجد ترجیح ہے۔ اگر کسی کو تہجد میں اٹھنا ممکن نہیں ہوتا یا نہیں اٹھتا، نہیں ہے عادت، تو پھر وہ فجر کے بعد کر لے، لیکن وہ جو شخص تہجد میں کرے گا اور جو شخص فجر بعد کرے گا، دونوں کا مزہ برابر نہیں ہوگا، یہ سن لیجیے گا۔ بہرحال یہ بھی ایک کام کی بات ہے، اور درود ابراہیم کے ذریعے سے بہت سارے اثرات اور بہت ساری بیماریاں اور بہت ساری اس طرح کی چیزوں کے مسئلے میں بھی مدد حاصل کی جاتی ہے، اثرات سے بھی نجات پائی جاتی ہے، بیماریوں سے بھی نجات ملتی ہے۔ درود ابراہیم کل ملا کر بہت ہی لاجواب چیز ہے، اس سے آپ کو فائدہ ضرور اٹھانا چاہیے۔ اگر آپ درود امی عشاء کے بعد نہیں پڑھتے ہیں تو پہلا مشورہ آپ کو یہی دیتا ہوں کہ درود امی کو نہ چھوڑیے گا۔ یہ زندگی میں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اللہ نے اگر چاہا کامیابی کی چابی ہے انشاءاللہ الرحمن۔ اس کے بعد میں آپ جو بھی وظیفہ کرنا چاہتے ہیں کریں۔ جتنے بھی وظیفے میں بتاؤں سارے نہیں کرنا بھائی، ہر آدمی جتنے بھی میں نے بتایا، ابھی میں اور بھی کچھ بتانا چاہتا ہوں آگے چل کر، تو سارے وظیفے آپ لے کر بیٹھ جاؤ گے تو وظیفے باز ہی ہو جاؤ گے۔ ایسا نہیں کرنا، بس نبھتا کرنا۔ 500 ٹائمز عشاء بعد کرنا ہر ایک کے لیے لازم ہے، ہمارے رابطے والوں کے لیے ہر ایک کو ہم کہتے ہیں اس کو ضرور کریں تاکہ اس کا بڑا نفع ہے وہ حاصل ہو آپ کو، اور علاوہ جو آپ سے ہو سکتا ہے اس کو کر لیجئے، جو نہیں ہو سکتا تو علاوہ فل ٹائم پھر درود شریف پڑھیے۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔